الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد معزز سامعین کرام، علاقہ پالنپور کے عظیم داعی اور مصلح حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہ بددین اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے علاقہ پالنپور خصوصاً قبیلہ مومن پر جو انقلاب آمیز محنت کی ہے، اس سے اہل علم کا ایک بڑا طبقہ الحمدللہ واقف ہے، لیکن امت مسلمہ کا مساوی درد رکھنے والے اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے حقیقی مصداق اس مخلص و بے لوث داعی جلیل نے قبیلہ مومن کے علاوہ دیگر قبائل اور علاقوں پر جو دینی محنت کی ہے، اس سے عامتاً اہل علم ناواقف ہے۔ آئیے آپ کی سوانح حیات کی ورق گردانی کرے اور اس پوشیدہ ورق کو منظر عام پر لائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے علماء اور دعات کو فائدہ ہو۔ اس کا تذکرہ کرنے سے قبل تمہید کے طور پر اتنا عرض کرتا چلوں کہ ہند و بیرون ہند کئی قومیں ایسی ہیں جنہوں نے کسی مخلص داعی یا مسلم سیاح کی دعوت پر یا ان کے کسی عمل سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، لیکن ان نو مسلم قبائل کی تعلیم و تربیت نہ ہونے کی وجہ سے دوسری یا تیسری نسل مرتد ہو گئی اور اپنے آبا و اجداد کے دین پر واپس لوٹ گئی۔ اور سچ بات یہ ہے کہ ان نو مسلموں نے بھی بعض وجوہات کی بنا پر اپنے داعی سے سوائے ٹوٹے پھوٹے کلمہ توحید کے اور اپنے آپ کو مومن مسلمان یا ایمان والا کہلانے کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھا تھا۔ ہاں، ان میں چند اسلامی رسومات و علامات ضرور تھی جو انہوں نے اپنے داعی سے اور اپنے مصلح سے سیکھ رکھی تھی، جن کی وجہ سے وہ دیگر مشرکوں سے ممتاز شمار ہوتے تھے، اور وہ علامات ان میں اس وقت تک باقی رہی جب تک کسی اسلام دشمن طاقت نے بہلا پھسلا کر ان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ہندوستان میں تو بعض قومیں آزادی کے بعد تک ان علامات سے متصرف رہی، لیکن افسوس امت مسلمہ نے بروقت اس پہلو پر خاطر خواہ توجہ نہ دے کر ناقابل تلافی نقصان کیا۔ انہی اقوام میں سے ایک رباری قوم بھی ہے جن کا آبا و اجداد نے حضرت سید امام الدین کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جن کا مزار احمد آباد سے قریب ایک بستی پیرانہ میں ہے۔ یہ قوم آج بھی امام شاہ یعنی سید امام الدین کے عقیدت مند اور ان کے مزار پیرانے سے منسلک ہے، نیز اپنے آپ کو ہندو کہلانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابیں بھی اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہے، اب اس میں تبدیلی کی جانے لگی ہے۔ کاش اللہ کا کوئی بندہ قبل اس کے کہ ان کو ایک سازش کے تحت ضائع کر دیا جائے، ان کتابوں کے اصلی قلمی نسخوں کو جمع کر کے ملک کے اہم کتب خانوں میں اس کا ایک سیٹ پہنچا دے۔ صاحب سوانح نظیری رقم تراز ہے کہ ان کی تمام مذہبی کتابیں اسلام کی دعوت دیتی ہے، اور وہ رباری قوم بھی اپنے آپ کو ہندو کہنے سے باز رہتے ہیں۔ ان میں کے بعض جو صحیح جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہندو نہیں ہیں۔ حضرت مولانا محمد نذیر رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کے احوال کا علم ہوا تو آپ کو ان کی ہدایت کی فکر دامن گیر ہوئی، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر لاحق ہوئی، چنانچہ آپ نے ان کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ کیا جو اسلامی تعلیمات سے آراستہ تھی، اور پھر اس درد کو لے کر رباری قوم کے کئی دیہاتوں کے کئی اسفار کیے، ان کے افراد سے اور ان کے بڑوں سے ملاقاتیں کی۔ حضرت کا طریقہ دعوت اس برادری کے افراد کے ساتھ بھی وہی تھا۔ آپ کا جو طریقہ کار قبیلہ مومن کے ساتھ تھا کہ قبیلہ مومن کی مذہبی کتاب دیوان مشائخ
جسے وہ غمی و خوشی کے موقع پر پڑھتے تھے اور جن کتابوں سے انہیں بے حد عقیدت تھی اسے پڑھ کر قبیلہ مومن کو سمجھاتے تھے۔ اسی طرح ان کی رباری قوم کی مذہبی کتابیں جو غالباً دیوان مشائخ کے طرز پر ہے اور ان کی زبان گجری ہے انہی سے پڑھوا کر اس کا مطلب سمجھاتے۔ آپ کو اس قوم کا اتنا درد تھا کہ جب بھی آپ ودانی جاکھا وغیرہ کی طرف قبیلہ مومن کے دیہاتوں کا سفر کرتے تو رباری قوم کے دیہاتوں میں تشریف لے جاتے یا پھر ان کو اپنی قیام گاہ پر بلا کر ان کو دین کی تبلیغ کرتے، ان کو انہی کی کتابوں سے سمجھاتے۔ بعض افراد نے تو یہاں تک کہا ہے کہ حضرت نے قیم پورہ مونا میں جو زمین لی تھی اس کے دیگر اہم مقاصد کے ساتھ ساتھ ایک مقصد رباری قوم پر دین کی محنت بھی تھی، اور ایک ایسے بلند پایا مخلص داعی اور حقیقی وارث رسول جو صرف ایک مسجد کی آبادی کے لیے ایک مکان میں جان بوجھ کر 2-3 مکان کی قیمت صرف کر دے اور اولاد کو بھی جاتے جاتے نصیحت کرتا جائے کہ یہ مکان میں نے مسجد کی آبادی کے لیے خریدا ہے، انہیں کسی بھی حال میں مت بیچنا، ایسے عظیم داعی سے یہ کوئی بعید بھی نہیں ہے کہ دیگر مشہور مقاصد کے لیے زمین خریدتے وقت اس عظیم اور عالی کام کے لیے کم از کم جگہ کی موزونیت اور مناسب محل کا خیال رکھا ہو۔ آپ جب قیم پورہ میں قیام فرماتے تو ان افراد کو مستقل دعوت دے کر وہاں مدعو کرتے اور ان پر خصوصی محنت کرتے۔ وہ حضرات بھی حضرت کی دعوت سے کافی قریب ہو گئے تھے، ان کے بڑے لوگ بھی حضرت سے ربط رکھتے اور حضرت کے یہاں آتے جاتے رہتے۔ آپ نے اسی سلسلے میں رباری قوم کے مرکز پیرانہ احمد آباد کا سفر بھی کیا اور ان کے مذہبی پیشوا سے ملاقات کر کے کافی دیر تک اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ الحمدللہ آپ کی محنت سے فائدہ ہونا شروع ہوا تھا۔ ان کے بعد افراد میں تبدیلی بھی آئی تھی، نماز روزے کی ادائیگی بھی شروع کر دی تھی، چہرے پر بھی سنت رسول زندہ کر لی تھی، لیکن کام ابھی بہت باقی تھا اور حضرت جوار رحمت میں پہنچ گئے اور اس عظیم کام کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واضح ہو کہ سید امام الدین یعنی امام شاہ جن کے ہاتھ پر رباری قوم ایمان لائی وہ پیر سید کبیر الدین کے فرزند ہے، اور سید کبیر الدین وہ ذات گرامی ہے جن کے ہاتھ پر قبیلہ مومن نے اسلام قبول کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔